زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اور دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا. اور اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہے یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز ختم ہو جائے گی اور باقی رہنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اللہ نے اس ساری کائنات کو وہ انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. اور اس کائنات کی ساری چیزیں یہ بنی ہوئی ہے، اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ. ہر چیز یہ خود نہیں بنی، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ کے امر سے بنی ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی. تو اللہ کے ارادے کن سے، اللہ کے ایک امر سے یہ کائنات کی ساری چیزیں بنی ہیں. اور جو اللہ کی طرف دوڑے گا، اللہ کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف چلے گا، اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے. ہر چیز اللہ کی یاد میں مصروف ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے. یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ہوائیں، اور چرند پرند، مچھلی، جانور، ہر چیز اللہ کی تعریف میں مصروف ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ. ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی. سبح للہ ما فی السماوات والارض. زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، اور سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. یہ چوپائے، یہ جانور، یہ پرندے، یہ زمین آسمان، سب اللہ کی تعریف میں مصروف ہے. اور اللہ رب العزت کو میری آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں. اللہ میرے آپ کی سجدے کا محتاج نہیں. اللہ پاک کو میرے آپ کی ذکر کی ضرورت نہیں. اللہ بڑے ہیں، سب سے بڑے. اللہ کی بڑائی زمین میں ہے، اللہ کی بڑائی آسمان میں ہے. لیکن جب انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کی تعریف کرنے کی وجہ سے جب آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، اے اللہ آپ پاک ہیں، سارے عیبوں سے پاک ہیں، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ پاک اسے پاک کر دیتے ہیں. اللہ کو پاکی کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری سجدے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری تکبیر کی ضرورت نہیں. لیکن جب آدمی اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ اسے بڑا بنا دیتے ہیں. جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ خود قابل ذکر ہو جاتا ہے. وہ ستار العیوب ذات ایک اللہ کی ہے، غفار الذنوب، علیم ما فی الصدور. اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والی ذات ایک اللہ کی ہے. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم اس کو اتنا بولیں، اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے دل سے اللہ کا غیر نکل جائے اور ایک اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے.
اے اللہ پہلے بھی آپ نے کیا، ابھی بھی اللہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اللہ ہی کریں گے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کا سارا غیر وہ سب اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں. سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على من ماء جمد، سبحان من خلق خلقه فأسرح مدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. ایک اللہ کی ذات ہے، ابتدا بھی اللہ کے ہاتھ میں، انتہا بھی اللہ کے ہاتھ میں. حالات کے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ. اور مصیبت کی دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اور پریشانی کو دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اور بیماری کو دور کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. جو انسان کو روزی مل رہی ہے وہ آسمان سے مل رہی ہے. یہ لا الہ الا اللہ. اللہ کرتے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. محمد الرسول اللہ. حضور کے طریقے میں کامیابی ہے، آپ کے طریقے کے علاوہ کسی طریقے میں کامیابی نہیں. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فتنے فساد کے زمانے میں جو ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کا ایک طریقہ اس کائنات کی ساری چیزوں سے قیمتی ہے. ایک ایک سنت، کھانے کی سنت، پینے کی سنت. اور جو حضور کے طریقے پہ عمل کرے گا اللہ اس کو دنیا بھی بنائیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے. دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے، آپ کے طریقے میں. ایک حدیث میں آتا ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. آپ نے فرمایا ہر امتی، میرا ہر امتی جو ایمان لے کر آیا میرے طریقے پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، لیکن سوائے اس کے جو انکار کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یابا یا رسول اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. اسی طرح میرے پیاروں، آپ کا سب سے بڑا طریقہ، اللہ کا سب سے بڑا حکم وہ نماز ہے. ہر آن ہر گھڑی ہم نماز کا اہتمام کریں. نماز دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، مفتاح الجنہ ہے. لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ ہے، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے. اور نماز اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے. اللہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ نماز ہے. جو نماز کا اہتمام کرے گا
اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ جب نماز میں آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر، اے اللہ کائنات کی ساری چیزیں چھوٹی ہیں، اے اللہ آپ بڑے۔ نماز کیا ہے؟ یہ دعا ہے، دعا۔ نمازی آدمی اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور جو نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائیں گے، اللہ اس کی سارے پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے پیاروں، ہم ہر آن ہر گھڑی دیکھیں اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرنا دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دنیا بھی بنے گی اور اللہ آخرت بھی بنائیں گے۔ اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرے اللہ کی مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بھی اسے یاد کرتے ہیں، اور جب آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ پھر بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اللہ اس کو نہیں بھولتے۔ ان ذکرتنی ذکرتک، اے میرا بندہ جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، اے میرا بندہ جب تو مجھ بھول جاتا ہے میں تجھے نہیں بھولتا، میں پھر بھی تجھے یاد کرتا رہتا ہوں۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ کو یاد کرنا سارے مسائل کا حل ہے۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں۔ من سلیم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ یہ زبان کا جسمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان چھوٹی سی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ یہ زبان روزانہ صبح یہ زبان انسان سے کہتی ہے ان آوجنا آوجنا، اے زبان تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اے زبان تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اپنی زبان، وہ ہم مشہور ہے نا ہمارے یہاں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ آدمی بولنے سے پہلے سوچے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ایک ایک بول، یہ آنکھ، قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتکم بہ۔ یہ کان، آنکھ، زبان یا دل کل قیامت میں اس کے متعلق پوچھو گی۔ ہاتھ، اس ہاتھ اور زبان کا استعمال صحیح ہو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو بھی تکلیف۔ تو انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ حالات کی وجہ کیا ہے؟ کہ صرف کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کی۔ آپ نے سنا ہوگا نا، ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک ساتھی مجمع میں رو رہا تھا اور انہوں نے کہا بھائی یہ سارے مجمع میں ریاکاری سے رو رہا ہے، اس کی وجہ سے ایک عرصے تک
تہجد کی نماز سے محروم ہو گئے. کسی کے لیے بدگمانی نہ ہو. حسن الظن من حسن العبادہ. ہر آدمی کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے. ہر آدمی کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے. ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں, کسی کے بارے میں بول نہ کریں. کوئی کسی مسلمان کے لیے اگر کوئی کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. فرمائے کبر کیا ہے؟ کبر کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے ہم سارے کام اللہ کے لیے کریں. اور کبر کیا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھے. یہ کبر ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا, حدیث میں آئے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کے برابر بھی. فرمایا ایک شرک اصغر ہے اور ایک شرک اکبر ہے. شرک اصغر کیا ہے کہ آدمی اعمال اللہ کے علاوہ اللہ کے گھر کے لیے کرے, یہ شرک اصغر ہے. اخلاص, ایمان اور اخلاص یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ایمان بڑھے گا تو اخلاص بھی بڑھے گا. ایمان میں کمزوری آئے گی تو اخلاص میں بھی کمزوری آئے گی. اور اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. اور اپنے اخلاص کو بچانے کے لیے موت تک محنت کی ضرورت ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کیا ہے؟ کرتے رہو, ڈرتے رہو اور بڑھتے رہو. میرے پیارو, اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دعوت والا کام دیا. اور دعوت والا کام یہ نبیوں والا کام ہے. اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے کرنا یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے دعوت کا کام لے رہے. میرا آپ کا اللہ پر کوئی احسان نہیں. کسی مزدور کو کوئی کمپنی والے مزدوری کے لیے رکھ لیں تو مزدور کیا کہے گا کہ میں نے کمپنی والوں پر احسان کیا؟ نہیں, یہ تو کمپنی والوں کا احسان ہے. اس نے اپنے کمپنی میں اس کو رکھ لیا, اپنے پاس رکھ لیا. اس طرح میرے پیارو, اگر اللہ پاک چاہے تو پرندوں سے کام لے لے. اللہ نے ابابل سے کام لیا, اللہ نے چونٹیوں سے کام لیا, اللہ نے ہواؤں سے کام لیا, اللہ نے پرندوں سے کام لیا. اللہ اگر مجھ سے آپ سے دعوت والا کام لے لے تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے. میرا آپ کا اللہ کی ذات پر کوئی احسان نہیں. ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے موت تک کرنے کی نیت کریں. اے اللہ مجھ سے دعوت کا کام لے لے. خلق الانسان ضعیفا, اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. انسان ہر حال میں کمزور ہے. انسان کیا ہے؟ عراق کے اندر ایک علاقے کا وزیر, اس کا بیٹا جا رہا تھا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے. دیکھا وہ نوجوان بہت اکڑ کے جا رہا ہے اور تکبرانہ انداز میں جا رہا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا, بیٹا ایسے کبر کے انداز میں چلنا اچھی بات نہیں ہے. تو نوجوان نے کہا,
اے بابا جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، تمہاری ابتدا گندا پانی ہے، تمہاری انتہا قبر کی مٹی ہے، اور درمیان میں پیٹ میں گندگی لے کے پھرتے رہتے ہو، یہ تمہاری حقیقت ہے. تو وہ نوجوان کے دل پہ بات لگی اور کہنے لگا عرفتنی حقا، اے اللہ والے آپ نے ہی مجھے پہچانا، باقی کسی نے نہیں پہچانا. اس کے بعد سے وہ نوجوان کبھی بھی اکڑ کے نہیں چلتا تھا. میرے پیاروں، اللہ نے مجھے اور آپ کو دعوت والا کام دیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہیں کہ میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، محتاج سمجھ کے دعوت کے کام کو کرنا، اور جو اس دعوت کے کام کو کرے گا لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحا خیر من الدنیا وما فیہا. ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا اور آخرت کی تمام دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دیں. اور جو اللہ کے راستے میں نکل کر ایک نماز پڑھے گا اسے 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا. ہم سوچے تو صحیح، یہ دعوت والا کام یہ نبیوں والا کام ہے اور نبیوں کے مشابہ ہے. اور جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا. اللہ اگر اس دعوت کی محنت کو کرتے کرتے کچھ نبیوں کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو گیا، نبیوں والا رونا مل گیا، نبیوں والا کشت مل گیا، نبیوں والی قربانی کا ذرہ مل گیا، نبیوں والے مجاہدے کا ذرہ مل گیا، یقین جانے اللہ میرے آپ کی دنیا آخرت بنا دیں گے. اللہ میرے آپ کی نسلوں کو قبول فرمائیں گے. انی اذا اتیت ردیت و اذا ردیت بارکت ولیس لبرکت النہایا. جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو ایک نہیں 7 پشتوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں. اللہ میری آپ کی نسلوں کو اللہ قبول کرے گا. تو اس دعوت کے کام کو کام بنا کر موت تک کرنے کے لیے سب تیار ہیں نا انشاءاللہ. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نیت کریں. زندگی تھوڑی ہے، کب ختم ہو جائے کسی کو پتہ نہیں، لیکن جو اس دعوت کے کام کو کام بنا کر موت تک کی نیت کرے گا، قیامت تک آنے والے انسانوں کی نیت کرے گا، انشاءاللہ